بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بیان ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ عشق الہی، اخلاص اور بے نفسی کی روشن مثال۔ آج ہم جس مقدس اور عظیم ہستی خاتون کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ تاریخ اسلام کی ان منفرد ہستیوں میں شامل ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کا خوف جہنم اور لالچ جنت سے بلند ہو کر خالص محبت الہی بنا دیا۔ یہ ہیں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام رابعہ بنت اسماعیل ہے اور بصرہ کی رہنے والی تھی۔ آپ کا شمار تابعین کے دور کی عظیم زاہدہ، عابدہ اور عارفہ خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت نہایت غربت میں ہوئی، لیکن دل دولت ایمان سے مالا مال تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئیں، اور غربت کا یہ حال تھا کہ گھر میں چراغ جلانے کے تیل نہ ہوتا تھا اور فاقے معمول تھے۔ ایک روایت کے مطابق قحط کے زمانہ میں آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا، لیکن اللہ جسے اپنا بنانا چاہے اسے غلامی میں بھی آزاد رکھتا ہے۔ غلامی میں عبادت اور کرامت۔ روایت ہے کہ ایک رات آپ کے مالک نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصریہ سجدے میں ہیں اور سر پر نور کا چراغ معلق ہے جو بغیر تیل کے روشن ہے، اور وہ دعا کر رہی تھیں، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میرا دل تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر میں آزاد ہوتی تو ایک لمحہ بھی تیری عبادت سے غافل نہ رہتی۔ یہ منظر دیکھ کر مالک پر لرزہ طاری ہو گیا، اور اسی وقت اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد عبادت ہی عبادت۔ آزادی کے بعد حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا، یعنی نکاح نہیں کیا۔ دنیاوی سہولتوں کو کبھی قبول نہ کیا، اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ فرماتی تھیں، میں اس ذات کی محبت میں مصروف ہوں جس کی محبت کے بعد کسی اور کی محبت کی گنجائش نہیں رہتی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کا وہ درجہ سکھایا جو محبت پر مبنی تھا، اور عشق الہی کا ایک نیا تصور دیا۔ آپ کا مشہور قول ہے، اے اللہ، اگر میں تجھے جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جلا دے، اور اے اللہ، اگر میں جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اس جنت سے محروم کر دے۔ اے اللہ، اگر میں تجھے صرف تیری خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنی دائمی قربت نصیب و عطا فرما۔ یہ ہے عبادت احرار۔ علماء وقت پر اثر۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر عالم، وہ بھی آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ بھی آپ کی مجلس میں ادب سے بیٹھتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے زہد مردوں میں دیکھا، لیکن رابعہ بصریہ میں ہم نے زہد کی روح دیکھی ہے، دنیا سے بے نیازی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے مال و اسباب کو حقیر جانتی تھیں۔ کسی نے پوچھا، آپ اللہ سے کیا مانگتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے جو پایا ہے وہ مانگنے کی حاجت نہیں رکھتا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بصرہ میں ہوئی، اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب کے ساتھ تنہا چھوڑ دو، وہ آ رہا ہے۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ عبادت کا اعلیٰ مقام محبت ہے۔ اخلاص میں سب سے بڑی دولت ہے محبت۔ عورت بھی ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتی ہے۔ دنیا سے بے نیازی دل کی آزادی ہے۔
اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا اخلاص، ان جیسی محبت اور ان جیسی بے نفسی عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے خالی کر کے اپنی اور اپنے رسول کی محبت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔